السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قوت باہ کے لحاظ سے ہے۔ قوت باہ کم کیوں ہوتی ہے، ایسے امراض کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، اور امساک کم ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی کہ ٹائمنگ کم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے استاد صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قوت باہ کے اوپر بھی آپ ہمیں بتائیں، یعنی کہ مردانہ طاقت کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو امساک یعنی ٹائمنگ جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک ہی نسخہ بتا دیں تاکہ ہمارا جو یہ دونوں امراض ہیں یہ کور ہو جائیں۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر خواتین اور بچے اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ابھی سے اس کو سکپ کر دیں، بند کر دیں۔ آپ کے لیے ویڈیو نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے، شادی شدہ حضرات کے لیے اور بوڑھے حضرات کے لیے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے آج کے دور کا، صرف آج کا نہیں، آج کے دور کا جو دور چل رہا ہے اس میں سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ قوت باہ پیدا کیسے ہوتی ہے، قوت باہ ختم کیسے ہوتی ہے، قوت باہ ہے کیا چیز۔ مرد بھی یہی چاہتا ہے، نوجوان ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ قوت باہ ہونی چاہیے، اور شادی شدہ ہے پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے، اور پوری زندگی اسی کو بحال کرنے میں لگا دیتا ہے۔ بوڑھا ہے تو وہ بھی چاہے اس کی عمر 90 سال ہے، 120 سال ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میری یہ قوت بحال رہے، چاہے باقی قوتیں بالکل نہ ہوں۔ اور خواتین بھی یہی چاہتی ہیں کہ میرے خاوند کی قوت بحال ہو، وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل، دماغ اور جگر یہ ہمارے جسم کے مین جو ہیں آرگن ہیں۔ اگر یہ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر ہماری ہر قوت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کسی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو پھر ہماری کوئی قوت بھی ختم ہو سکتی ہے یا ضائع ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس سرکل کو پورا کرنا ہے، تینوں چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے، انشاءاللہ چیز جو ہے بحال ہو جائے گی۔ اب اگلی میری بات یہ ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آیا کہ ایک ہی مزاج کے اندر قوت باہ ختم ہوتی ہے یا دو تینوں مزاجوں میں ختم ہو جاتی ہے؟ قدرت نے انسان کا مزاج، جو مرد کا مزاج ہے نوجوان کا، وہ خشک گرم بنایا ہے، یہ اس کا اوریجنل مزاج ہے۔ عورت کا مزاج بنایا ہے گرم خشک، مرد کا خشک گرم، عورت کا گرم خشک۔ جو مرد کا مزاج بنایا ہے خشک گرم، اس کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ جو مزاج ہے اینیمل فورس ہوتا ہے، یہ جانوروں والی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ جب بچے نوجوان ہوتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، نوجوانی کے اندر وہ کپڑا، سردیوں کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ کپڑا نہیں لیتے اوپر، کوئی سویٹر وغیرہ نہیں پہنتے۔ اور یہ اگر مثال کے طور پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں پھر بھی بغیر سویٹر، بغیر کپڑے کے اگر وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی وجہ ہے۔ ان کے اندر وہ جو قوت ہے، جو اینیمل فورس ہے ان کے اندر، وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا۔ اس قوت کو ضائع کرنا ہی نامردی ہے، اور یہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک طرح سے نہیں ہے۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہو گیا ہے پھر بھی یہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کا علاج بھی الگ الگ ہے، اس کی غذائیں بھی الگ الگ ہیں۔ اور آج جو میں آپ کے سامنے بھائی نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو جن لوگوں کا مزاج بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، انتشار بالکل آتا ہی نہیں ہے، اگر آتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا آتا ہے، دونوں میاں بیوی کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی آپس میں رشتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، بیوی میاں سے خوش نہیں ہے، اور میاں جو ہے وہ خود شرمندہ ہے کہ میں کیا کروں۔ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس نسخے کا مزاج جو ہے یہ خشک گرم ہے۔ اب اکثر آپ نے حکمات سے سنا ہوگا، آپ نے یوٹیوب دیکھی ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کے اوپر ہزاروں ویڈیوز پڑھی ہیں، نسخہ بیان کر دیتے ہیں، بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر نسخہ گرم ہے نا تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سردیوں میں استعمال کرنا ہے، گرمیوں میں استعمال نہیں کرنا۔ میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں۔ مخالفت کیوں کرتا ہوں؟
کہ اگر انسان کا مزاج گرمیوں کے اندر بھی اگر ٹھنڈا ہو گیا ہے تو وہ گرم چیزیں استعمال کرے گا، سردیوں کے اندر اگر مزاج اس کا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو وہ گرم چیزیں استعمال کرے گا، سردیوں کے اندر آپ کا مزاج گرم ہو گیا ہے تو آپ کو ٹھنڈی چیزیں کھانی پڑیں گی، گرمیوں کے اندر بھی اگر آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو گیا ہے تو آپ کو گرم چیزیں کھانی پڑیں گی۔ میرا عقیدہ یہ ہے، چونکہ میں ہر بات مزاج کے مطابق کرتا ہوں، اور آج نسخہ جو ہے زبردست ہے، آپ نسخہ نوٹ کر لیں، کاغذ پینسل جو ہے آپ ساتھ رکھا کریں تاکہ نسخہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ کشتہ سم الفار کسی بھی حکیم کا بنا ہوا، کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا آپ لے لیں، 1 گرام لینا ہے آپ نے، صرف 1 گرام، یہ میں ایک بندے کا مکمل کورس بتا رہا ہوں، 1 گرام۔ کشتہ کلی یہ آپ نے ½ گرام لینا ہے، زعفران یہ آپ 1 گرام ڈال دیں، اور اس کے بعد سلاجید آپ نے 5 گرام ڈالنی ہے، انشاءاللہ ایک بندے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور آب ادرک کا پانی آپ نے نکالنا ہے، تقریباً 50 گرام سے 100 گرام ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے کھرل کے اندر ڈال کے آپ نے خوب کھرل کرنا ہے، اس پانی کو اندر خشک کرنا ہے آپ نے، جتنا پانی خشک کریں گے، مثال کے طور پہ 50 گرام 100 گرام 150 گرام، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن نسخہ 50 گرام پہ بھی انشاءاللہ کام کرے گا اور زبردست کام کرے گا، 100% کام کرے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس صفوف شکل میں بالکل خشک ہو جائے، اینڈ میں جا کے یہ لیکوڈ ٹائپ بن جائے گا، گاڑھا گاڑھا بن جائے گا، پھر آپ اس کو آپ دھوپ میں رکھ دیں، دھوپ میں رکھ کے آپ خشک کر لیں، پھر آپ اس کا پاؤڈر کر لیں۔ اب اس کا 1 چاول استعمال کرنا ہے، دیسی گھی لے لیں، روٹی میں ڈال کے اسے چور لیں، روٹی چور لیں، اور پہلے آپ چوری جو ہے چاہے آپ نے 2 چمچ کی بنائی ہے، 3 چمچ کی بنائی ہے، جتنا آپ کا دل ہے کہ میں اتنی روٹی کھا سکتا ہوں اتنی آپ بنا سکتے ہیں، پہلے آپ چوری کھا لیں، اپنا پیٹ بھر لیں، آخری لقمے کے اندر 1 چاول ایسے لقمہ لیں، اس میں ایسے سوراخ کریں انگلی کے ساتھ، اور وہ جو آپ کا کک ہے 1 چاول آپ نے وہ اس کے اندر رکھنا ہے، اور ساتھ اوپر سے آپ اس کو بند کر دیں اور منہ میں ڈال کے نگل لیں، اوپر سے دودھ پئیں آپ کی مرضی، نہ پئیں آپ کی مرضی، اگر آپ کو پیاس لگے تو آپ نے دودھ پینا ہے۔ 1 چاول ہی آپ کے انگ انگ کے اندر جوانی پیدا کر دے گا۔ اب یہ کس موسم میں لینا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موسم جو ہے وہ امپارٹنٹ نہیں ہے، آپ کا مزاج جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، کہ ٹھنڈا مزاج ہے تو آپ کسی موسم میں لے سکتے ہیں، اگر آپ کا مزاج خشک گرم یا گرم خشک ہے تو آپ اس نسخے کو کسی موسم میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ آپ نے غذائیں تلی ہوئی استعمال کرنی ہے، پکوڑے استعمال کریں، پراٹھا استعمال کریں، گوشت تلا ہوا استعمال کریں، مچھلی استعمال کریں، اور اس کے اگر یعنی کہ مشروبات سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، آپ نے دور رہنا ہے، ملک شیک وغیرہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور دودھ بھی جو آپ نے پینا ہے پیاس کے لیے تو آپ نے اس میں بھی دار چینی ڈال کے بوائل کر کے پھر آپ وہ دودھ پئیں گے، ادروائز یہی کافی ہے۔ اور مزید کوئی اگر آپ کا سوال ہے، اور یہ نسخہ جو ہے انشاءاللہ میں نے کہا کہ پہلی خوراک جب استعمال کریں گے پھر اس کو کھا کے آپ نے بیٹھ نہیں جانا، مرغن غذائیں استعمال کرنی ہے، دودھ گھی خوب استعمال کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نسخے میں سب سے پہلے آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، معدہ آپ کا کام کرے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں پہلے 1 روٹی کھاتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں 2 روٹی کھاؤں، پہلے میرا جسم کرتا تھا بات ٹھیک کہ پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی جگائے نہ، مجھے کوئی اٹھائے نہ، اٹھتے ہوئے ہے نکلتی تھی، دردیں اتنی تھی جسم کے اندر،
پیشاب تو اتنا آتا تھا مقدار میں زیادہ بار بار، جیسے شوگر والے ہوتے ہیں، شوگر والوں کے لیے زبردست ہے، کنٹرول نہیں کرے گا شوگر کو ختم کرے گا انشاءاللہ یہ۔ اس کے لیے آپ کو 20-25 دن استعمال کرنا پڑے گا۔ میرا نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی شوگر چیک کر لیں، روزانہ کی بنا پہ بے شک آپ چیک کرتے رہیں، اور اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، انسولین لگا رہے ہیں، ٹیبلٹ وغیرہ کھا رہے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی آپ کم کرتے جائیں، اور انشاءاللہ 2-4 دن دوائی کھا کے پھر آپ تھوڑی تھوڑی کم کرتے جائیں انشاءاللہ۔ جب جس دن شوگر آپ کی بالکل، آپ نے دوائی بھی نہیں کھائی، کوئی انسولین نہیں لگائی، اور صرف اس دوائی کھانے کے سے اندر طاقت آئی ہے، تو مزید آپ نے 10-15 دن مزید آپ نے دوائی کو استعمال کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو آپ چھوڑ دیں، انشاءاللہ دوبارہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ علامات پیدا نہیں ہوں۔ جی سر، ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں، انتشار وغیرہ صحیح نہیں آتا، ڈھالا پن ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا؟ اصل ہم حکماء حضرات جو ہے نا بدنام بہت ہیں کہ آپ کی دوائی نے ہمارے گردے خراب کر دیے۔ لینے والا بھی عقل کا پورا سو رہا ہے، دینے والا بھی عقل کا پورا سو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ یہ نسخہ جو ہے اگر گرم مزاج والے استعمال کریں گے تو ان کے گردے گئے، وہ زندگی سے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اگر ٹھنڈے مزاج والے استعمال کریں گے ان کے لیے زبردست انشاءاللہ گردوں کو طاقت دے گا، دل، دماغ، جگر اور ان کے متحد جتنی چیزیں ہیں ان سب کو طاقت دے گا۔ اگرچہ آپ کا مزاج جو ہے اعصابی ہو، ٹھنڈا مزاج ہو، پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ اسی طرح ہم نے غذاؤں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے اعصابی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ جیسے استاد صاحب نے کہا کہ اگر دودھ بھی پینا ہے تو اس میں بھی دار چینی جو ہے وہ بوائل کر کے استعمال کرنی ہے، پھر دودھ استعمال کرنا ہے۔ دار چینی بوائل کر کے اس کے بعد دودھ استعمال کرنا ہے۔ تو باقی جو اعصابی چیزیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس نسخے کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے گھی وغیرہ زیادہ استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خشک گرم جو غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کریں، اور اگر پیاس لگے تو دودھ، جیسے استاد صاحب نے کہا، دار چینی ملا کے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھے سی نسخے کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔